बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आज की इस वीडियो में हमारा मौजू है औलाद आपकी हर बात मानेगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगर आपकी औलाद नाफरमान है, ज़िद्दी है, आपको किसी भी हवाले से परेशान करते हैं, तो अब आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नहीं बल्कि 3 बहुत ही मुजर्रब, ताकतवर, नहायत ही आसान वज़ाइफ लेकर हाज़िर हुए हैं। इन तीनों वज़ाइफ की बरकतों से मेरे रब के फज़लो करम से हमारी औलाद ज़िद छोड़ देगी, नाफरमानी नहीं करेगी, हमें किसी भी हवाले से परेशान और तंग नहीं करेगी। और आपने इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक तवज्जो से देख और सुन लेना है, क्योंकि इसमें 3 वज़ाइफ हैं। जो वजीफ़ा आपको आसान लगे वही वजीफ़ा आपने कर लेना है। इंशाअल्लाह हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो आइए नाज़रीन, बिला तख़ीर बढ़ते हैं अपने आज के तीनों वज़ाइफ की तरफ। सदक़ा जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मुमकिन है हमारे एक शेयर करने की वजह से किसी भी वालिदैन की ये परेशानी ख़त्म हो जाए और हम बेशुमार नेकियां कमाने में कामयाब हो जाएं। तो आइए अब अपना वजीफ़ा बिल्कुल तवज्जो के साथ, अगर किसी का बच्चा या बच्ची नाफरमान हो, ज़िद्दी हो या किसी भी हवाले से परेशान या तंग करता हो, तो इनको चाहे सूरतुल हशर की आयत नंबर 13 और मैं पढ़ कर सुनाऊँगा। नहायत ही आसान आयत मुबारका, पूरी आयत मुबारका नहीं है, बल्कि आयत मुबारका का बिल्कुल आखिरी अजर है, छोटा सा हिस्सा है। तो सूरतुल हशर की आयत नंबर 13 आइए सुन लेते हैं। तो इस दुआ में इस आयत मुबारका को हमने सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। और जब आपने इस आयत मुबारका को 11 मरतबा पढ़ना है, तो अव्वल आखिर कम से कम 11 मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भी पढ़ लेना है। इसकी तरकीब कुछ यूँ हो जाएगी। सबसे पहले हमने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, फिर इस आयत मुबारका को 11 मरतबा पढ़ना है, फिर आखिर में 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ कर बच्चे के सर पे हाथ रखने के बाद बच्चे पर दम कर दें, फूंक मार दें। इंशाअल्लाह इस छोटे से कुरानी अमल की बरकतों से हमारी औलाद हमारी फरमाबरदार बन जाएगी, हमें किसी भी हवाले से परेशान और तंग नहीं करेगी। बस हमने यकीन कामल के साथ की रहमत से बाउम्मीद होकर इस कुरानी अमल को करना है, तो हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। मज़ीद वज़ाइफ की तरफ बढ़ने से पहले इस अमल की मुद्दत हवाले से भी आपको बताती चलूँ। इस अमल की मुद्दत तहसील इलाज, यानी जब तक हमारे बच्चे फरमाबरदार ना बन जाएं, ज़िद ना छोड़ दें, हमें तंग करना ना छोड़ दें, हमने रोज़ाना इस वजीफ़े को करते रहना है। चंद दिन करेंगे, इंशाअल्लाह हमें फ़ायदा नज़र आएगा। और अगर वाह की बात की जाए कि हमने किस वक़्त करना है, तो इसका कोई ख़ास वक़्त नहीं है। आप रात को कर लें, दिन भी कर लें। तो आइए अब अपना आज का दूसरा वजीफ़ा भी जान लेते हैं, जो हमारी औलाद के हवाले से है।
اولاد کو فرما بردار بنانے کے حوالے سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس اسم مبارکہ کو بالکل توجہ سے سن اور دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کا پورا طریقہ کار بھی ہم بالکل توجہ سے سمجھ لیں گے۔ تو اسم مبارکہ یہ ہے۔ اسم مبارکہ کو دوبارہ سن لیجئے۔ تو جس کی بھی اولاد ضدی ہونا فرمان ہو، کہنا نہ مانتی ہو، تنگ کرتی ہے، چاہے طلوع آفتاب سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے جو بھی بچہ آپ کو تنگ کرتا ہے، اس کی پیشانی پر بچی ہے یا بچہ، اس کی پیشانی پر ماتھے پر ہاتھ رکھنا ہے، پھر آسمان کی طرف اپنے چہرے کو کر لینا ہے، اپنا رخ آپ نے آسمان کی طرف کر لینا ہے، آسمان کی طرف آپ نے دیکھنا ہے، اور اسی دوران آپ نے اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ اسم مبارکہ یہ ہے، صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یا شہیدو، اور جب بھی آپ اسم مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھ لیں تو اول آخر کم از کم 3 مرتبہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس مختصر سے وظیفے کی برکتوں سے ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے گی، ہمیں کسی بھی حوالے سے پریشان نہیں کرے گی۔ بس اس وظیفے میں ہم نے یہ خیال کرنا ہے، طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے سے پہلے کرنا ہے، اور اس بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ چند سیکنڈ کا یہ وظیفہ ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اور اگر اب بات کی جائے اس عمل کی مدت بھی تاصول شفا، تاصول علاج، یعنی جب تک ہمارا بچہ راہ راست پر نہ آ جائے، ضد نہ چھوڑ دے، نافرمانیاں نہ چھوڑ دے، تب تک ہم نے اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے۔ پھر وہی کہوں گی، چند ہی دنوں میں ہمارا فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر ہمارا ارتکاب کامل ہوا تو آئیے ناظرین، اب بلا تاخیر اپنے آج کے تیسرے اور آخری وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو تیسرا وظیفہ ہے، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، ضد ختم کرنے کے لیے تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اس عمل کی ترکیب کچھ یوں ہے۔ جب آپ کا نافرمان بچہ یا بچی سو رہی ہو تو آپ نے صبح کے وقت یعنی فجر کی نماز کے وقت فجر نماز ادا کر لیں، یا نماز فجر کا وقت جب شروع ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کریں۔ تو صبح کے وقت جہاں پر ہمارا بچہ یا بچی سو رہی ہے، ہم نے ان کے سرہانے سے 2 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو جانا ہے۔ تو سرہانے سے 2 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو کر صرف 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 کے اندر موجود ہے۔ بہت ہی آسان سورۃ مبارکہ ہے، میں آپ کو پڑھ کر سنا بھی دیتا ہوں۔ تو سورۃ اخلاص یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورۃ مبارکہ کو ہم نے صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر کم از کم 3 مرتبہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔
اور جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس میں کچھ احتیاطی ہیں وہ بھی سن لیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ اس قرآنی عمل کی برکتوں سے میرا فلاں بچہ یا بچی ہمارے فرما بردار بن جائیں، ضدی چھوڑ دیں، ہمارے تنگ کرنا وغیرہ پریشان کرنا چھوڑ دیں۔ نیت آپ نے اپنے لفظ کے اندر کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد دوسری احتیاط ہے، جب ہم نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے اتنی بلند آواز میں پڑھنا ہے کہ ہمارے کان سن لیں۔ آواز اونچی ہو لیکن اتنی بھی زیادہ اونچی نہ ہو کہ نیچے کی نیند خراب ہو جائے، وہ اٹھ جائے کہ بہرحال نارمل کی آواز سنے ہی نہ اور نہ بہت زیادہ تیز ہو، درمیانی سی آواز میں آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بچے کی 2 فٹ کی دوری پر، سرہانے سے 2 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو کر آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس قرآنی عمل کی برکتوں سے میرے رب کے فضل و کرم سے ہمارا وہ نافرمان بچہ یا بچی ہمارے فرما بردار بن جائیں گے، ضد کرنا چھوڑ دیں گے، تنگ کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو ناظرین امید کرتے ہوں ہمارے آج کے تینوں وظائف آپ کو اچھے لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی آواز سے قرآن کو حسن بنو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایک گناہ گاروں کو بخشنے والے، ایوبیوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستیوں کے رزق میں وسعت فرما، بیماریوں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنور دے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔